سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ تقریباً 10 سال شاندار طریقے سے انہوں نے حکومت کی، اور ان کے دور حکومت میں جنگ قادسیہ یہ برپا ہوئی اور ایران کو فتح کیا گیا۔ انہی کے دور حکومت میں جنگ یرموک ہوئی اور عراق کو فتح کیا گیا، اور انہی کے دور حکومت میں بیت المقدس کو آزاد کرایا گیا۔ یہ ان کی خلافت اور دور حکومت کے اہم کارنامے ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بڑے فضائل و مناقب ہیں۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ کے ساتھیوں نے، صحابہ اکرام نے قمیضیں پہن رکھی ہیں، اور سب سے لمبی قمیض سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہنی ہوئی ہے۔ آپ نے اس کی تعبیر یہ فرمائی کہ اس سے مراد دین ہے، یعنی سب سے زیادہ بڑھ کر دین کو سمجھنے والے، دین پر چلنے والے، دینی جذبہ رکھنے والے وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بخاری مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ کنویں سے پانی نکال رہے ہیں۔ کسی نے کتنا پانی نکالا اور چھوڑ دیا، کسی نے کتنا پانی نکالا، تو فرمایا کہ سب سے زیادہ جس نے اس کنویں سے ڈول نکالے اور پانی نکالا وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور اس سے مراد اسلام کی خدمت ہے، اسلام کی تبلیغ ہے، اسلام کے لیے جد و جہد اور محنت اور قربانیاں پیش کرنا، یہ اس سے مراد ہے۔ جتنا عروج، جتنی ترقی اور جتنی وسعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام کو دی، مسلمانوں کو دی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ کہنے والوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مسلمانوں کو ایک اور خلیفہ مل جاتا تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ 22 لاکھ مربع کلومیٹر اتنے رقبے پر ان کی حکومت کا راج تھا۔ ہمارے پاکستان کا رقبہ 8 لاکھ مربع کلومیٹر کے قریب ہے، تو
اس زمانے میں 22 لاکھ مربع کلومیٹر پر تنے تنہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مثالی حکومت یہ قائم کی، اور حکومتی نظام میں بہت سے معاملات میں ان کی حکومت کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ بہت سارے ایسے حکومتی امور ہیں جن کی ابتدا، جن کا آغاز سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، اور ان کے اندر اصلاحات کی، اس کے لیے قواعد و ضوابط بنائے، اس کو منظم اور مرتب کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس بندے کو صلاحیت عطا فرمائی تھی۔